بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بات تعلیمات نبوی کی چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں اور ہر طرح سے تربیت آپ نے فرمائی، تو گھریلو اور خانگی زندگی کے حوالے سے بھی بات چلی تھی کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات جو ہیں اس کی بھی آپ نے تعلیم فرمائی اور کر کے دکھایا کہ کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ اس پہ بات نکلی اور نکلتے نکلتے جو ہے وہ بہت ایک لمبا سلسلہ جو چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اور اس سے پتہ چلا کہ لباس کا مطلب ہے قربت ہے، اور قربت کے علاوہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ کہ ایک دوسرے کی عیبوں کی پردہ پوشی، یعنی یہ لباس عیبوں کی پردہ پوشی بھی کرتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیبوں کے پردہ پوش ہوتے ہیں، جو فی زمانہ ہوتا نہیں ہے ایسا، مجھے معاف کیجیے گا۔ تو اس حوالے سے ایک پورا پروگرام جو ہے وہ نکل گیا۔ میں چاہوں گا اس پروگرام کا ریکیپ دیں تو پھر ہم واپس اپنے پروگرام کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ وہی موسم کے حالات ہیں سارے گلا، اسی لیے میں کم سے کم بولنے کی کوشش کروں تاکہ سما خراشی نہ ہو آپ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب۔ گوگے پچھلے پروگرام میں ہم نے خاندانی زندگی کے حوالے سے ذکر کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے پروگرام کی جو ترتیب چل رہی ہے یہ اسی تسلسل میں بات ہے۔ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ پروگرام میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم ہونے کے حوالے سے پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہوئے ہم بات کو آگے بڑھا رہے تھے، لیکن ایک پروگرام پہلے ہی کیونکہ گفتگو آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے لباس قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ گھرانے مضبوط رہیں۔ اور یہ ذکر بھی چلا تھا پچھلے پروگرامز کے تسلسل میں کہ اگر ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کو اپنی بیوی کی کوئی ایک بات یا ادا پسند نہیں آ رہی، اچھا کھانا پکانا نہیں آتا مثال کے طور پر وغیرہ وغیرہ، تو کوئی تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائیں گی۔ اس نقطے کے ریکیپ کے نتیجے میں بات آگے چلی، تو پھر ہم نے بات کی کہ جس طرح ایک شوہر کو تعلیم ہے، مرد کو بھی، ایک بیوی کو بھی تعلیم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھا رویہ اختیار کرے۔ پھر بات ہوتے ہوتے آگے بڑھی تو قرآن پاک کی وہ آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 187 جس کا بھی ذکر ہوا کہ شوہروں کو بیویوں کے لیے، بیویوں کو شوہروں کے لیے لباس قرار دیا۔ تو لباس کے لفظ پر تھوڑا سا کلام ہوا، شوہر بیوی کے قرب پر کلام ہوا، رحمان کی چاہت کیا اس پر بھی ہم نے کلام کیا۔ رحمان چاہتا ہے اتنا قرب ہو جتنا انسان کے جسم اور لباس میں، شوہر بیوی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اتنا ان میں قرب ہو، جبکہ شیطان کس اپنے ایجنٹ سے خوش ہوتا ہے کہ جو جدائی ڈال کر آتا ہے کسی شوہر بیوی کے درمیان میں، اور شیطان کہتا ہے تو نے میری جانشینی کا حق ادا کیا۔ تو ہم دیکھیں ایک رحمان کی دعوت ہے، ایک شیطان کی دعوت ہے۔ رحمان کی دعوت عفت کی دعوت ہے، پاکیزگی کی دعوت ہے، حیا کی پاسداری کی دعوت ہے۔ شیطان کی دعوت بے حیائی کی دعوت ہے، اور شیطان کی دعوت جو ہے وہ زنا کے راستوں کی دعوت ہے۔ ہم چیک کریں کون سی دعوت کو قبول کر رہے ہیں۔ رحمان کی چاہت ہے کہ گھرانے مضبوط ہو، رحمان کی تعلیم ہے کہ گھرانے مضبوط ہو، رحمان کا حکم ہے کہ گھرانے مضبوط ہو، اور شوہر بیوی دونوں کو رہنمائی عطا کی گئی۔ شیطان چاہتا ہے کہ گھرانے ٹوٹ جائیں، شیطان چاہتا ہے کہ شوہر بیوی میں جدائی پیدا ہو۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ہم رحمان کے مشن پر عمل کر رہے ہیں، رحمان کی چاہت پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم شیطان کے مشن کو مکمل کرنے میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ اس کے سوا کوئی پاسبلٹی نہیں۔ پھر ہم نے بات کی اس وقت معاشرے کی جو صورتحال ہے اور تیزی کے ساتھ جو گھرانے برباد ہو رہے ہیں، اور نکاح کا ریشو، طلاق کا ریشو بہت زیادہ معاف کیجیے گا، طلاق کا ریشو اور خلا کا ریشو اور اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی، بڑی تیزی سے گھرانے ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں، اس پر ہم نے اپنے درد دل کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جہاں جہاں خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرماتا ہے، بالخصوص ہم نے ذکر کیا تھا سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 27، 28، 29، 30 اور 31 کا 4 رکوع، البقرہ رکوع 28 سے 31 تک، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاندانی زندگی کے لیے رہنمائی عطا فرماتے ہوئے تقویٰ کا ذکر بار بار فرمایا۔ یہ خوف خدا دل میں ہوگا تو معاملات ٹھیک رہیں گے گھروں کے۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، بڑی جسارت میں نے کی تھی، بڑی دو ٹوک انداز میں ایک بات ذکر کی تھی، جس کو خوف خدا ہے وہی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ جی
وہ گھر کو بچانے کی فکر کرے گا، معافی تلافی کا رویہ اختیار کرے گا، درگزر کا رویہ اختیار کرے گا، صبر و تحمل کا رویہ اختیار کرے گا، چاہے وہ شوہر ہو چاہے وہ بیوی ہو. اور جن لوگوں کو خوف خدا نہیں، وہ حرام تعلقات اختیار کرتے، ناجائز رویے اور تعلقات اختیار کرتے، یہ خوف خدا کے بندوں دل میں لے کر آؤ تاکہ معاملات ٹھیک چلیں. اللہ کی طرف رجوع کی بات آئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف رجوع کی بات آئی، اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو بھائی، اللہ کے پیغمبر کی سنت سمجھ کے نکاح کرتے ہیں ہم لوگ، تو اللہ اور اس کے رسول کے نام کی لاج رکھیں گے تو ہمارے گھرانے ٹھیک رہیں گے. ایسی کچھ تفصیلی باتیں پچھلے پروگرام میں ہمارے سامنے آئی. ابھی آپ کی گفتگو دوران ایک چیز اور میرے ذہن میں آئی. ناظرین، کم بولنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن کچھ باتیں تو کرنی ہے نا دل کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے کی تربیت یہ ہوا کرتی تھی کہ والدین اپنی بیٹیوں کی تربیت کر کے بھیجتے تھے، اور بالکل ایک نفسیاتی سا مسئلہ جس کو سمجھنا چاہیے ہم سب کو، اور وہ یہ کہ جس گھر میں لڑکی جا رہی ہے اصل میں ایڈجسٹ تو لڑکی کو کرنا ہے، لڑکے کو تو اس لڑکی کو اکیلی کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اسے پورے خاندان کو ایڈجسٹ کرنا ہے، اسے رویے ایڈجسٹ کرنے ہیں. تو بیٹی کی تربیت کرتے وقت یا اسے رخصت کرتے وقت یہ ضرور بتانا تھا کہ دیکھو بیٹا تمہاری زندگی میں چینج آ رہی ہے، تم نے 25 سال 20 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، کھانے پینے رہنے سہنے سونے جاگنے کے ہمارے طریقے تھے، اب جہاں جا رہی ان کے سارے طریقے مختلف ہوں گے، ایڈجسٹ تمہیں کرنا ہوگا. جا کر ضد نہیں کرنی ہے، یہ نہیں کہنا ہمارے باپ کے ہاں تو ایسا ہی ہوتا تھا لہٰذا ہم تو ایسا ہی کریں گے. نظر رکھنی ہے کیا چیز شوہر کو پسند ہے، کیا اس کے گھر والوں کو پسند ہے. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کو کہتے ہیں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، لچک ہونی چاہیے مزاج میں. اور اس شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے 25 سال اپنے ماں باپ کے ساتھ 20 سال گزار کے آئی ہے، اس کے اپنے رویے اپنا طریقہ ہے، 1-2 دن میں یہ ٹھیک نہیں ہوگی. 25 سال کا معاملہ جو ہے وہ کم سے کم 5 سال تو لگیں گے نا اس ایڈجسٹ ہونے میں. یہ اگر ساری ایڈجسٹیبل ہو جائے معاملہ تو معاملے میں نہیں بگڑتے. آپ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہوئے، اسی ایڈجسٹمنٹ کرنے اور کرانے میں صبر درکار ہے، جی تحمل درکار وہ ہے. نہیں ہے. اسی کا ہم اشارہ کر رہے تھے کہ صبر ہے، ایثار ہے، قربانی ہے. اچھا ایک اور نقطہ بھی بڑا قیمتی ہے، وہ نقطہ ایک ایسی حدیث سے مبارک، یعنی 5 چند بنیادی حدیثیں ہیں، 5 کے لگ بھگ تعداد، کہ جن کو ہمارے علماء امت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ 5 تقریباً چند اصولی احادیث ہیں، ان سے دین کے بہت سارے احکامات اخذ بھی ہوتے ہیں، انفر بھی ہوتے ہیں، اور اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو ہمارے معاملات زندگی کا خاصا بگاڑ کم ہو جائے گا اور اس بگاڑ کو ہم کنٹرول کر لیں گے. ایک حدیث مبارک سب کو یاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، مراد اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے معاف کیجیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ دوسرے کے لیے وہی معیار پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ساس بہو کے بڑے مسائل مشہور ہیں، خواہ ہیں جی. اچھا اس میں ایک جملہ ایک بزرگ نے بڑا اچھا سمجھایا کہ ہمارے عام تصور کیا ہے جی، میری بیٹی اپنے گھر جائے، ان رخصت ہو کر جائے تو رانی بن کر رہے. کیا بن کر رہے؟ رانی. جملہ اگر آپ مجھے یاد ہے کہ یاد آ گیا ہوگا. اور دوسرے کی بیٹی کو لے کر آؤ گے تو نوکرانی بن کے رہے. بگاڑ ہو گیا. بیٹی بہو آئے گی تو ماسی ہوگی، ہاں اپنی بیٹی ہوگی تو مہارانی ہوگی. ہاں تو مہارانی. معاف کیجیے گا جی. اچھا اب اگر معیار ادھر یہ ہو جائے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کو رخصت کر کے بھیج رہی ہے نا، یہ سوچے کہ میری بیٹی وہاں یہ بن کر رہے، رانی، مہارانی، تو جس کو تم لے کر آئے ہو بہو بنا کر، کسی کی بیٹی ہے نا، کسی کی بیٹی ہے. تو بس اتنے معیار پر، یہ ہمارا معیار نہیں ہے، یہ رسول اکرم علیہ السلام کا عطا اچھا اس میں ایک اور پہلو بھی جو آپ پچھلے پروگرام میں بتا چکے ہیں وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان قربتوں میں دراڑ ڈالنا تو بڑے گناہوں کا کام ہے. جی شیطانی کام ہے. شیطان کے فالوورز یہ کام کرتے ہیں. تو ذرا سوچئے تو سب سے پہلے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ ساس بہو. ہاں یعنی بیٹے سے کچھ کہا، بہو سے کچھ کہا، بہو نے کی کوئی بات تھی تو شام کو بیٹے کو بتا دی. بیوی کا مسئلہ یہ ہوا کہ کوئی بات ساس کی تھی تو شوہر کو بتا دی. یعنی خود ہی اپنے گھر میں دراڑ ڈالنا شروع کر دیا. بالکل. تو یہ تو شیطانی ایجنڈے کی تکمیل ہے نا. بات سخت ہے لیکن ایسی ہی ہے. تو بات کیا چلی، جو معیار اپنے لیے پسند کرو دوسرے کے لیے پسند کر لو. بیٹی میری جائے رانی بن کر رہے تو دوسری کی بیٹی کو لے کر آؤ، تم اس کو بھی رانی بنا کر رکھو. خدا کی قسم تم اس کو رانی بنا کر رکھو گے، تمہاری بیٹی رانی بنی رہے گی. یہ مکافات ہے، یہ مکافات ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اس کے کئی تراجم اور اس کی کئی تشریحات ممکن ہیں.
ایک تو عام ہے کہ بھئی تم بھلائی کا رویہ اختیار کرو، اللہ احسان فرما کر اجر عظیم عطا فرمائے گا. تم بھلائی کرو مخلوق کے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی فرمائے گا. تم مخلوق کے ساتھ اچھا رکھو، مخلوق تمہارے ساتھ اچھا رکھے گی. یہ کئی پاسبلٹیز ہیں. احسان کا بدلہ احسان ہے. احسان کا بدلہ احسان، سادہ ترجمہ ہو جائے گا. تو اگر تم کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لائی ہو، اس کو تم اپنی بیٹی کی طرح سمجھو، اس کو تم رانی بناؤ، تو انشاءاللہ تمہاری بیٹی بھی رانی بن کر رہے گی. مگر گڑبڑ کہاں ہوتی ہے؟ ادھر معیار کچھ اور ہو گیا اور ادھر معیار کچھ اور ہو گیا. اور سنیں شوہر بھی دیکھ لیں، شاید میں اس بات کو الیبریٹ شاید کر پاؤں. شوہر بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہا ہے؟ بس یہ اتنا سوچ لے میری بہن رخصت ہو کر گئی ہے اور کسی کی بیوی بن گئی نا، تو میں اپنی بہن کے بارے میں کیا توقع رکھوں گا کہ اس کا شوہر اس کو وہی بات رانی کی طرح رکھے. ہاں نہیں، اب بہن کی عادت ابھی تو پتہ ہوں گی نا، تو سوچو میری بہن میں یہ عادت تھی، وہ اس کے شوہر کو یقیناً پسند نہیں آ رہی ہوگی، ہاں ہے نا. میری بہن ماشاءاللہ جو ہے، اللہ معاف کرے میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں ایک بات، میری بہن جو ہے وہ ذرا زبان زیادہ چلاتی ہے، پتہ نہیں اس کا شوہر کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں گی. میری بہن جو ہے وہ سو کے دیر سے اٹھتی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی کی بہن ایسی ہو جو نماز کے بعد سو کے اٹھتی ہو، پتہ نہیں اس کے شوہر کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ تو اپنی بہن کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ اس میں یہ خامیاں ہیں. تو پھر خیال آئے گا کہ یار میری بیوی بھی تو یہ کرتی ہے، چلو اللہ کرے وہ اس کے ہاں بھی خیر کا معاملہ ہو، میں بھی اس کے ساتھ خیر کا کہ ہاں تھوڑا وقت لگے گا تو میرے بہنوئی صاحب ایڈجسٹ کر لیں گے. میری بہن تھوڑا وقت لگائے گی تو ٹائم پر اٹھ جائے گی، زبان تھوڑی کنٹرول کر لے گی، کوکنگ تھوڑا سا سیکھ لے گی. ایسا ہی ہے نا جی. تو جتنا اپنی بہن کے لیے مارجن دے رہے ہو اپنے بہنوئی کے تعلق سے، تو کسی کی بھی بیٹی بہن کو تم لے کر آئے ہو بیوی بنا کر، اس کو بھی تو تم مارجن دے دو نا. دینا چاہیے. اب اس حدیث کی اہمیت کو سمجھیے نا. اگر یہ معیارات گھر میں بھی ہوں، یہ معیارات آفس میں بھی ہوں، یہ معیارات باہر بھی ہوں، ساری سوسائٹی سمجھ جائے گی. اس لیے میں کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ کئی علماء نے 4-5 بنیادی احادیث کو کہا کہ بھئی کل دین کے احکامات کا اکثر حصہ ان سے انفر اخذ ہوتا ہے اور ہمارے بہت سارے معاملات کا حل ان میں نکل آتا ہے اگر نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ان کے تابع کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی. تو ناظرین مطلب یہ پچھلے پروگرام کا ریکیپ تھا اور بس ایسی کچھ باتیں ہیں جو ہم نے کر لی. میرا خیال ہے کہ جو معاشرے کی صورتحال ہے اس میں ایسی باتیں کرتے رہنا چاہیے. اپنی توجہ کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنے آپ کو کے سدھار کے لیے بھی ضروری. ہو سکتا ہے کسی کو کوئی بات بہت بری لگی ہو، لیکن ممکن ہے کسی ایک آدھ شخص کو کہ بات یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے. تو اگر وہ یہ اندازہ ہو گیا کہ بات یہ لوگ صحیح کہہ رہے تھے، اس نے کہا اچھا یار یوں کر کے دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی، حالات بہتر ہو گئے، تو اس کا اجر جو ہے اس گھر کو تو ملنا ہی ہے کہ اس گھر میں جنت بن جائے گا، ہمیں بھی شاید تھوڑا سا اجر مل جائے گا اس کا. تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. پچھلے پروگرام کے ریکیپ میں ایک وقفہ جو ہے وہ گزر گیا اور چونکہ بات اہم تھی اس لیے ہم نے بھی چاہا کہ اس پر تفصیل سے بات ہو جائے. لیکن پچھلے پروگرام جو چل رہا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم جو ہے اس پر بات ہو رہی تھی اور شاید آپ کو یاد ہو کہ یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج تعلیم دی ہے. یعنی پہلے برائیوں کو واضح کیا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز بری ہے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کے مزاج درست ہونا شروع ہوئے ہیں اور برائیوں کا شعور انہیں آنا شروع ہے تو درست خیالات کی تعلیم دینا شروع کی ہے آپ نے. یعنی اگر براہ راست جو ہے وہ درست تعلیم دینی لگیں تو شاید انسانی نفسیات اسے اتنی آسانی سے شاید کلمہ بھی تو نفی سے شروع ہوتا ہے نا، لا، پھر کہتے ہیں الا اللہ، نہیں ہے کوئی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ الا اللہ. یہی صورت ہے. بالکل بجا فرمایا آپ نے. 2 باتیں ہیں کہ تدریج کا لفظ بڑا قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت عطا فرمائی ہے اس کے احکامات بھی تدریجاً آئے ہیں، گریجولی. تو ایک ہے فکر کی، نظریات کی، خیالات کی تطہیر کا معاملہ، جی، ان کو پاک صاف کرنا، اور پھر ہے تعمیر کا معاملہ. تو 2 حصے ہیں، ایک ہے تطہیر خیالات کی، فکر کی، سوچ کی. اگر تو کچھ غلط باتیں پہلے سے دل و دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں، ذہن پر چھائی ہوئی ہیں، فکر کا حصہ بن چکی ہیں، تو پہلے تو ان کی صفائی ستھرائی کی جائے گی اور پھر جو ہے وہ تعمیر کا عمل آئے گا. ایک پہلو ہو گیا. اسی طرح اگر کچھ برائیاں جڑ پکڑ چکی ہوں
اور وہ زندگی کا معمول بن چکی ہوں یا لوگوں کے معمولات کا حصہ بن چکی ہوں تو ان کو یک دم ختم کرنا آسان بات نہیں ہے، تو ان کو بھی تدریج سے گزارا جائے گا اور ان کے اعمال کی یا اصلاح کی کوشش کی جائے گی، اور تدریجاً یعنی گریجولی ان برائیوں کے خاتمے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، ایک فکر و سوچ کے تعلق سے اور ایک اعمال کے پہلو کے اعتبار سے۔ اب اگر ہم فکر و سوچ کے تعلق کو دیکھیں تو جس ماحول میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت فرما رہے ہیں، جہاں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے، وہاں کفری عقائد بھی ہیں، شرکی عقائد بھی ہیں، کچھ وہ لوگ بھی جو سرے سے اللہ کے منکر ہیں، کچھ وہ لوگ جو سرے سے آخرت کے منکر ہیں، کچھ وہ جو مانتے تو ہیں مگر ماننے کے ساتھ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو ان نظریات، ان خیالات جو کہ باطل ہیں، غلط ہیں، پہلے ان کی تطہیر ضروری ہے۔ جو آپ نے کلمے کی بڑی پیاری مثال دی، حالانکہ عجیب لگا ہوگا ناظرین کو، کلمے میں پہلے نفی ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ لا الہ نہیں ہے کوئی، نہیں ہے کوئی۔ اب جب اللہ ہی ہے تو پھر اللہ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت نہیں ہے کوئی؟ اس کا مطلب ہے کوئی ہے نا جس کی پوجا ہو رہی ہے۔ پوجا ہو رہی ہے، تو نفی پہلے ہے، اثبات بعد میں ہے۔ مائنس کرنے کا تصور پہلے دیا جا رہا ہے اور پلس کرنے کا تصور اس کے بعد دیا جا رہا ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، تو فقط اللہ ہی معبود ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ بہرحال تو پہلے ان غلط نظریات اور افکار کی تطہیر ہے، صفائی ہے، ستھرائی ہے، اصلاح ہے، اور پھر تعمیر کا معاملہ آئے گا۔ اب توحید باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ کے دلائل، پھر اللہ تعالیٰ سے محبت، پھر اللہ تعالیٰ کی قدر کا ہونا، اللہ کی عظمت کا ہونا، اور پھر اعمال کا تقاضا شروع ہوگا۔ اور دوسری بات جس تدریج میں ہے وہ کیا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا، میں نے بھی عرض کیا کہ کچھ برائیاں ایسی جو جڑ پکڑ چکی ہوں افراد کے طرز عمل میں، تو یک دم ان کو ختم کرنا بھی آسان نہیں۔ دو تین پروگرام پہلے ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول بھی پیش کیا تھا جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اول وہ آیات عطا فرمائی ہوتی کہ جن میں سود کا منع کیا گیا، جن میں شراب کی ممانعت کا ذکر آیا، تو نہ لوگ سود کو چھوڑتے، نہ زندگی کا لازمہ تھی، ہاں، نہ شراب کو چھوڑتے۔ لیکن اول اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کا بیان عطا فرمایا، اول اللہ تعالیٰ نے توحید اور آخرت کا ذکر فرمایا، کل کی حاضری کا ذکر فرمایا، اس سے دل بدلا ہے، فکر بدلی ہے، سوچ بدلی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ تدریجاً برائی کا خاتمہ، تو ایک مثال بہت واضح ہے، شراب کی حرمت کا معاملہ۔ شراب کی حرمت کے بارے میں احکامات ایک دفعہ میں نہیں آئے، تدریجاً آئے ہیں، اور یہ وہ معاشرہ تھا جہاں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، صبح دوپہر شام رات کے معاملات تھے۔ ہمارے چین اسموکرز ہوتے، وہاں چین ڈرنکرز ہوا کرتے تھے، مسلسل پیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ تو ایک مکی صورت میں بیان فرمایا کہ تم جو ہے یہ شہد وغیرہ بھی تیار کرتے ہو پھولوں سے، اور جو ہے وہ اچھا رس بھی اختیار کرتے ہو اور اچھا رزق اختیار کرتے ہو۔ بارہ سکرن کا لفظ بھی استعمال ہوا قرآن حکیم میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تو اشارہ کیا ہے، اچھا رزق الگ ہے، اور تم یہ شراب وغیرہ بھی کشید کر لیتے ہو انگور وغیرہ سے، اس کو اچھا رزق نہیں کہا گیا۔ یہ تو مکی صورت میں مقام پر ذکر آتا ہے۔ مدنی صورتوں میں پہلے البقرہ میں ذکر آیا کہ دیکھو اثمہما اکبر من نفعہما، یہ شراب و جوئے کا نفع زیادہ ہے، اور معاف کیجیے نفع کم ہے۔ شراب و جوئے میں اثمہما اکبر من نفعہما، تھوڑا نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہے نا، اثمہما اکبر من نفعہما، شراب و جوئے کا جو نقصان ہے نا وہ زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ تو اچھا یہ تو غلط بات ہوگی بھائی، یعنی لوگوں کو سوال پیدا ہو گیا، ایک شعور دیا جا رہا ہے فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اور آخری حکم آتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90-91 میں، جہاں شراب کو شیطانی عمل میں سے گندگی قرار دیا گیا۔ رجس من عمل الشیطان، شیطان تو ویسے ہی گندا ہے، شیطان کا عمل تو ویسے ہی گندا ہوگا۔ رجس من عمل الشیطان، شیطان کے عمل میں سے بھی گندگی ہے، یہ اس کی گندگی کو، برائی کو، شناعت کو بیان کیا گیا۔ اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں نماز سے روک دینے والی شے ہے یہ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، باز آتے ہو کہ نہیں آتے؟ یہ آخری حتمی حکم آیا، اور اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں احادیث مبارکہ کی تفاسیر میں بھی کہ یہ ہے اس معاشرے کی تطہیر عمل کے میدان میں جہاں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور تدریجاً یہ احکامات آئے، ذہن بنا، تربیت ہوئی ذہنی فکری، اور اب جب عمل کے میدان میں تدریج کا معاملہ آیا تو تدریج کے بعد جب آخری حکم دیا گیا تو وہ بالکل زیرو پر معاملہ آ گیا۔ لیٹ 30s کی بات ہے،
یو ایس اے میں ایک آیا تھا پروہیبیشن ایکٹ، ممانعت کا ایکٹ، اگلے دن جتنی پی گئی پہلے کبھی نہیں پی گئی ایک، اور تھوڑے عرصے کے بعد چھوٹتی نہیں کافر منہ کو لگی ہوئی، وہ ایکٹ ہی گورنمنٹ نے واپس لے لیا۔ محض انسانی عقل کے تحت تربیت کے یہ اسلوب ہے، اور وحی کی تعلیم کے مطابق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو پہلے دیکھیں۔ ذہن سازی ہو گئی نا، ذہن سازی ہوتی، پہلے ماحول ہم آواز کیا جاتا ہے تب کہیں نغمے کا آغاز کیا جاتا ہے، تو ماحول پہلے جو ہے بنایا جاتا ہے، برائی اور اچھائی کا ایک تصور دیا جاتا ہے۔ برائی کو برائی تو سمجھیں، آج ہم بد قسمتی یہ ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمارے یہاں سے اچھا برائی کا کانسیپٹ اس لیے ختم ہو جاتا ہے کہ جب ہم برائی میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں آہستہ 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 آہستہ، تو پھر اس کا تصور ختم ہو جاتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو شاید آپ کو اچھی نہ لگے، مطلب خواتین و حضرات کا مسافہ کرنے میں مصافحہ کرنا جو ہے معیوب ہے، ناپسندیدہ ہے۔ پہلی مرتبہ آدمی جب کسی خاتون سے مصافحہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، تو ایک اسے جھجک آتی ہے، وہ ذرا ہاتھ کھینچتا ہے تذبذب کے ساتھ، مجبوراً ملا تک کرائے، اندر اس کے اسپارک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ کام غلط ہے اور اس پہ قائم ہو جائے کہ نہیں یار غلط کام آئندہ نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ تو وہ اندر کا اسپارک ختم ہو جاتا ہے، اب برائی برائی نہیں رہتی، اب وہ روٹین بن جاتی ہے۔ جی، اب اس میں 2-3 پہلو میں چاہوں گا اسی مصافحے کے حوالے سے ایڈ ہو جائیں۔ پہلی بات، مشرقی ممالک میں اب بھی کچھ یہ روایات ہیں، چاہے مسلمان نہ بھی ہوں، مشرقی علاقے دنیا کے جن میں ہم بھی شامل ہیں، مشرقی ممالک میں اگر کوئی مرد کسی خاتون کو ہاتھ پیش کر دے مصافحے کے لیے برا سمجھا جاتا ہے، اور ان مغربی ممالک میں اگر کسی نے ہاتھ پیش کر دیا اور ہاتھ نہ ملائے تو برا سمجھا جاتا ہے۔ کلچر ہے اپنا، ہے نا؟ تو اب مشرق والا یہ سمجھ رہا ہے، مغرب والا یہ سمجھ رہا ہے، ادھر بھی انسان رہتے ہیں ادھر بھی انسان رہتے ہیں، تو بھئی کس کا معیار چلے گا؟ یہیں پہ بات آتی ہے وحی کی تعلیم کی۔ مشرق کے لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ، مغرب کے لوگوں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اب اس اللہ کی تعلیم ڈیسائیڈ کرے گی کہ اصل معیار کیا ہے، ورنہ یہ کسی شے کو برا سمجھتے ہیں، وہ کسی شے کو برا سمجھتے ہیں۔ ایک بات وحی کی تعلیم کی اہمیت جو پیغمبر کے ذریعے ملتی ہے۔ دوسری بات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ، اچھا یہ جو مصافحے کی بات کی، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی نامحرم سے، نامحرم سے بات ہو رہی ہے، تو اس لیے اب میں نے نامحرم کا لفظ ایڈ کیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے، یہ تو گوارا کر لو۔ ناظرین بہت توجہ سے سنیے گا، ہم سب ٹی وی کی اسکرین پہ کیا کچھ ہوتا ہوا اور اپنے تقریبات میں کیا کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو سنیے۔ حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر میں کوئی کیل ٹھونک دے، کتنی بری لگ رہی ہے نا، کیل ٹھونک دے، اس کو برداشت کر لینا، لیکن تم نامحرم کو چھوؤ اور وہ تمہیں چھوئے، اس کو گوارا نہ کرنا۔ اس پر آگے آؤں گا، ایک اور نقطہ حدیث کی تعلیم کا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی کوئی شے ہمیں بری نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں کہ وہ برائی ہے، کلچر کا حصہ روٹین کا حصہ بن گیا نا، روٹین ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی کوئی شے ہمیں بری نہیں لگتی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ایسا انداز اختیار کرتے کہ آدمی کو جھرجھری آ جائے۔ مثلا غیبت، کیا فرماتا ہے قرآن حکیم؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھائے؟ فکرہتموہ کی رایت آئی نا، لفظی قرآن کا فکرہتموہ کی رایت، جتنا یہ گندہ ہے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھانا، غیبت کرنا بھی اتنا ہی گندہ ہے۔ لیکن غیبت ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی۔ اگر ایک شخص غیبت کرتا ہے تو اس کی زبان پر کوئی کڑوا ٹیسٹ بھی نہیں آتا، نہ کوئی خون کی الٹی آتی، اور جس کی غیبت کی جاتی ہے نہ اس کی شوگر لو ہوتی ہے نہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں لگ رہا کہ برائی ہے، لیکن کیونکہ ہماری عقل محدود ہے نا، تو اللہ نے یہ انداز اختیار کیا کہ ہمیں جھرجھری آ جائے۔ اسی طرح سود کا معاملہ، حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ اور رسول سے جنگ ہو رہی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، لوگ برائی نہیں سمجھتے اس کو۔ اور حدیث مبارک میں کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، کم ترین یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ ہم برا نہیں سمجھ رہے سود کے دھندوں کو، تو اللہ کے رسول ہلا دینے والا انداز اختیار کر رہے ہیں کہ 70 حصے ہیں سود کے گناہ کے، کم ترین ہے کوئی اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ اب اس حدیث کو سمجھیے، ہم تو سمجھ ہی نہیں رہے
کہ ٹچنگ آف دا نامحرمس، اس کو تو ہم کچھ فیل ہی نہیں کرتے. ہوتا نا کہ برائی میں اگر آدمی انوالو ہو تو پہلے 1 2 3 مرتبہ وہ برائی محسوس، پھر آہستہ 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 وہ برائی کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا بس تو پھر وہی اسی لیے پہلے ہی لمحے پہ رک جانا چاہیے آدمی جی. کو. اللہ نے احساس رکھا ہے باطن میں، اللہ نے احساس رکھا ہے باطن میں. حدیث مبارک حضور فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کرے، اطمینان دے. ایک وقفہ لے جی لیں، بالکل. ایک وقفہ لے لیں ناظرین، پھر آ کے بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ بڑی تلخ سی باتیں ہو رہی ہیں جو لگ رہی ہوں گی تلخ ہیں، نہیں تلخ اس لیے کہ ہمیں تو سکھایا یہی گیا ہے، ہمیں تعلیم اسی کی دی گئی ہے، رسول اللہ کی تعلیم یہی ہے اور رسول اللہ کے رب کی تعلیم یہی ہے. تو اب کیا کریں، اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں کچھ باتیں بڑی تلخ سی لگنے لگی ہیں، کچھ سچائیاں ہیں اور سچائی تو ہمیشہ تلخ ہی ہوتی ہے، اس نے یہ باتیں تو کرنی ہی ہیں. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. بات چلی تھی مصافحے کے اعتبار سے، تو میں نے عرض کی وہ حدیث مبارک کہ تمہارے سر میں کیل ٹھونک دی جائے تم گوارہ کر لو، لیکن یہ گوارہ نہ کرنا کہ تم نامحرم کو چھو وہ تمہیں چھوئے. فوراً لوگ ایکسیپشنز لے کر آتے ہیں. ہاں جی کسی خاتون کا آپریشن کا مسئلہ آ گیا تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ تو ڈاکٹر گلفز پہن لیتا بھائی، ٹھیک ہے. وہ بھی نزائی کیفیت ہے، ایکسیپشنل معاملات، ٹھیک ہے. خاتون ڈوب رہی ہے، کوئی بچانے کو مرد عورت نہیں ہوگی، محرم نہیں ہوگا تو کوئی بھی بچائے گا اس کو، مرد بچائے گا. یہ ہمیں بھی اتنا ہمیں بھی پتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن اصولی بات کیا آ رہی ہے تمہارے سر میں، میں بار بار سنانا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم برائی کو برائی فیل نہیں کر رہے نا، تو حضور جھرجھری والے انداز اختیار کر رہے کہ ہمیں جھرجھری آئے. تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے برداشت کر لینا، مگر تم نامحرم کو چھوؤ یا وہ تمہیں چھوئے اس کو گوارہ نہ کرنا. اب اس حدیث مبارک کو سامنے رکھیں اور ہمارے معاشرے کے طرز عمل کو دیکھ لیں، کون کون کس کس کو نہیں چھو رہا اور چھونے سے آگے کیا کچھ نہیں ہو رہا. غور کیجئے گا. لندن میں کچھ مسلمان گئے، تبلیغ کے کام کے لیے گئے تھے، کسی جگہ کوئی پارک تھا وہاں پہ رکے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال وہاں پہ کچھ خواتین بھی تھیں، حضرات بھی تھے. ایسا ہی ہے. تو کچھ لوگوں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور سبحان اللہ قرآن حکیم نے اور نبی اکرم علیہ السلام نے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان کے اندر بڑی اٹریکشن، بڑی خوبصورتی. آبزرو کیا ہوگا ان کو تو ایکسرسائز لگی. پوچھا بھائی کیا، یہ بتائیں. تو جب بات چیت شروع ہوئی خاتون نے ہاتھ آگے بڑھا دیا تو ان میں سے ایک صاحب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا. اوکے آئی ایم سوری، آئی کی ناٹ شیک مائی ہینڈ ود یو. کہا وائی؟ تو اس سے کہا کہ اٹس اے ٹرسٹ آف مائی وائف. آئی ایم سوری سسٹر، میری بہن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. کیوں؟ کہا میرا یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، میں اپنی بیوی کو چھو سکتا ہوں. اور ہاں ہمارا دین ہر عورت کو عزت دیتا ہے، وقار دیتا ہے اور پروٹیکشن دیتا ہے. تو میں آپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. وہ کہتے ہیں وہ چیخ مار گئی، وہ اللہ کی بندی چیخ مار گئی، کیسے لوگ ہیں وہ، یہ کیا تعلیم ہے؟ ہر عورت کی پروٹیکشن، یہ ہاں ہر عورت کی پروٹیکشن ہے اور اس کے اوپر حق اگر اس کا شوہر ہے تو اس کا ہوگا ان معاملات کے اعتبار سے. باقی بیٹی ہے تو باپ کی پروٹیکشن کفالت کے اعتبار سے، باپ نہیں تو بھائی کی پروٹیکشن کفالت کے اعتبار سے اینڈ سو آن، اور شوہر کی پروٹیکشن ہے. اور یہ معاملات ایک شوہر بیوی کے ساتھ ہاتھ ہینڈ شیک کرنا، یہ کرنا آئی ایم ناٹ الاؤڈ، اٹس اے ٹرسٹ آف مائی وائف، یہ میری بیوی کی امانت ہے، میں آپ کے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتا. چلاؤ تھی وہ عورت. This is the beauty of the teachings of the Quran and Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم عمل کریں گے تو کوئی آئے گا نا ہماری طرف. معاف کیجیے گا، یہ باتیں نہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں نہ ہماری خواتین کی سمجھ میں آتی ہیں. ہماری خواتین کھڑ سے ایک دم اٹھتی ہیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیں، یہ عورت کی آزادی کے خلاف ہے. یہ عورت کی آزادی ہے، یہ عورت کی توہین ہے. آزادی تو نہیں ہے یہ. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اس بات کی آزادی کہ ہر ایرا غیرہ آ کے تمہارا ہاتھ پکڑ لے، تم سے ہاتھ ملا لے، تمہیں ٹچ کر لے، یہ آزادی ہے؟ آزادی اور آوارگی میں فرق ہوتا ہے. بہت خوبصورت جملہ ہے، آزادی اور آوارگی میں فرق ہوتا ہے. اور ہر قیمتی شے ہم پوشیدہ رکھتے ہیں. آپ کی جیب میں اسمارٹ فون، میری جیب میں اسمارٹ فون، آپ کی جیب میں والیٹ ہوگا، میری جیب میں والیٹ ہوگا. ہم دکھا کے نہیں چلتے، ہم پوشیدہ رکھتے ہیں. ہم قیمتی شے کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور اللہ کا دین ہر عورت کو قیمتی قرار دیتا ہے اور پوشیدہ رہنے کی تعلیم دیتا ہے. مسیحیت کے ماننے والوں کے ہاں جو خواتین دینی کہلاتی ہیں، مذہبی کہلاتی ہیں، جن کو ننس کہا جاتا ہے، وہ پورے جسم کو ڈھانپتی ہیں، سر کو بھی ڈھانپتی ہیں. ہم تو چہرے کے بھی. اچھا، ہر مذہب چونکہ ہر الہامی مذہب چونکہ اللہ کا دین ہے نا،
حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو اختتام پذیر ہیں نا، سب کمپلیٹ ہیں. ہر دین نے ایک ہی معاملہ رکھا ہے. کسی دین میں بھی کسی نے بھی آ کے عورت کے بارے میں وہ کانسیپٹ نہیں دیا جو ہم دینے کی کوشش کریں. یہ تو آوارگی ہے نا جو آج پیش کی جا رہی. عورت کی تذلیل ہے، عورت کی تذلیل ہے، عورت کی تذلیل ہے. تو ہم نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا، استغفر اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین عورت کو شرف اور عزت عطا فرمانا چاہتا ہے. میرے اس جملے پہ دوبارہ غور کیجئے گا کہ ان صاحب نے اس خاتون سے کہا کہ یہ ہاتھ میری بیوی کا ٹرسٹ ہے، اس کی امانت ہے، میں آپ سے ہینڈ شیک نہیں کر سکتا. اب آپ سوچئے کہ اگر کوئی مرد یہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ بیکورڈ ہے یا وہ سنسیئر ہے؟ ماشاءاللہ. اپنے دین سے سنسیئر ہے، اپنی بیوی سے سنسیئر ہے. یعنی یہ مطلب اس کی بیوی کو اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کی امانت سمجھتا ہے اور وہ اسے مس یوز نہیں کرتا کہیں جا کر. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بیکورڈ ہے اور یہ تو دقیانوسی ہے اور یہ تو اس قابل نہیں ہے کہ اس سے بات یہ انکلچرڈ ہے، کلچرڈ نہیں ہے. ہم اسے کلچرڈ سمجھتے ہیں یہ سارے معاملات. یہ مثال دی تھی میں نے، خدا نخواستہ کوئی موضوع نہیں جس پر میں بات کر، ایک مثال دی تھی. برائی کا کانسیپٹ پہلے کلیئر ہونا ضروری ہے کہ برائی ہے کیا، تب اچھائی کی طرف رجوع کرتا ہے آدمی. نری ہماری عقل، نری ہماری تحقیق نہیں بتا سکتی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. کچھ تصور مل سکتا ہے لیکن کیا واقعتاً صحیح ہے کیا واقعتاً غلط ہے، اس شعور کی تکمیل وحی الہی کی تعلیم کے ذریعے ہوا کرتی ہے. انسانیت کبھی پنڈولم کی طرح کبھی ایک انتہا پر جاتی ہے، کبھی دوسری انتہا پر جاتی ہے. اس کو اعتدال پر رکھنے والی وہ وحی کی تعلیم ہوتی ہے جو اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا فرماتا ہے. USSR نام کی کوئی شے آج زمین پر نہیں. جی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا، ہمارے ساتھیوں کو یاد ہوگا، سپر پاور تھے. سپر پاور لوگ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی مرضی کے سے ہٹ کے دنیا میں کوئی کام ہو سکتا ہے. اور اس کا آخری پریزیڈنٹ کون تھا؟ گورباچوف. اس گورباچوف کے الفاظ ہم نے پہلے بھی کوٹ کیے تھے، ریکارڈ پر موجود ہیں، یقیناً رشین میں ہوں گے، ٹرانسلیٹ ہوئے. اس نے کہا کہ ہم نے عورت کو گھر سے اٹھا کر باہر لا کر کھڑا کر دیا اور سب کچھ کر ڈالا. اب ہمیں ایک ایسی تحریک چلانی چاہیے کہ اس عورت کو یہاں سڑک سے اٹھا کر اس کے اصل ٹھکانے یعنی گھر تک کیسے پہنچایا جائے. اور یہ مشکل ہے، اور یہ بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے یہ لیے. ممکن نہیں ہے. دیکھیے ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، بڑا آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے، خاص طور خواتین کو اچھا نہیں لگے گا. عورت کا پاؤں اگر ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل جائے غیر ضروری طور پر تو پھر اس کا واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن نقطہ یہاں سمجھنے کا کیا ہے، یہ گورباچوف کو سمجھ آ گئی. جی سپر پاور کے، دنیا کا ایک سپر پاور ملک، اس کے آخری پریزیڈنٹ کو سمجھ آ گئی. اور یہ اس کے لیکچرز چھپے ہیں اور ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں. ہم اللہ کا کلام پڑھیں تو اللہ کا کلام تو 14 صدیوں پہلے بتا رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سورۃ الاحزاب نوٹ کیجئے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اپنے گھروں میں ٹک کر رہو. اصل مقام عورت کا گھر. ضرورت ہے، ہم واقف ہیں، معلوم ہے، یہی کہا تو غیر ضروری طور پر شریعت کے تقاضے پورے کر کے جائے. اصل مقام گھر. اپنے گھروں میں قرار پکڑو، ٹک کر رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح سچ دھج کر نمایاں ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلو. تو علماء نے لکھا کہ پہلی جاہلیت کا مطلب ہے کہ دوسری بھی کوئی آئے گی. آج ہم گزر رہے ہیں اس سے. تو گورباچوف وہیں پہنچ رہا ہے جہاں خالق کائنات 1400 برس پہلے میں تعلیم عطا فرما رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ آپ نے بتدریج تعلیم دی ہو. بتدریج میں تدریج یعنی گریجولی، ایک کے بعد ایک. اس میں سب سے پہلے آپ نے برائی کو واضح کیا ہے کہ برائیوں جو ہیں انہیں بیان کرنے کی کوشش کی، کیا چیز بری ہے، کیسے بری، تاکہ ایک ذہن بن جائے کہ اچھا یہ چیز بری ہے. جب ایک چیز بری ہوگی تو پھر آدمی اندر سے تو سوچے گا نا کہ اچھا یہ بری ہے تو اچھی کیا ہے. پھر آہستہ آہستہ اچھی اور اچھی اور اچھی، تو وہ آدمی ایکسیپٹ کر لیتا ہے نفسیاتی طور پر، ورنہ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ ہوتی نہیں یہ چیز. دنیا کے سارے امور میں آپ دیکھیے، آپ کو ہمیں ایک تدریج نظر آتی ہے. بچے کی گروتھ کا معاملہ ہو، کوئی تعلیمی سند کے حصول تک جانا تو پہلے دن تو نہیں ملتی نا، آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کی تربیت میں اس بات کا بڑا لحاظ رکھا. یہ فطرت کا تقاضا ہے. فطرت کا تقاضا ہے. صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسے دیکھا جا سکتا ہے، یکدم نہیں ہوتا.
گریجلی. جیسے ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھیں، بتدریج وہ آ رہا ہوتا ہے اور اس میں تپش بھی نہیں ہوتی، اسے دیکھا جا سکتا ہے، وہ آنکھوں کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو بتدریج وہ بڑھتے 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 جب دوپہر کو نصف النہار پہ ہوتا ہے، زوال کے وقت جب نصف النہار پہ ہوتا ہے، اس وقت اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اور اس وقت وہ پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی سوچنی چاہیے کہ ہر عروج کو ایک زوال ہوتا ہے. یہ جب نصف النہار پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد اس کا زوال ہوتا ہے. جی. تو جو بھی تہذیب اپنے عروج پہ پہنچے گی بالآخر اسے ایک دن زوال کی طرف جانا پڑے گا. اور جو مخلوق اس دنیا میں آئی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، اس ہمیشہ کو کے لیے زوال نہیں ہے. آنا ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو عروج ملا ہوا ہے یہ زوال کی علامت ہے، بالآخر ہمیں چلا جانا ہے، اور ہمارا ڈکلائن جو ہے وہ سفر شروع ہو جائے گا، ہو رہا ہے. توبہ کرنی چاہیے اور پلٹ جانا چاہیے اور رجوع کرنا چاہیے. اور یہی زندگی کا حاصل ہے کہ یہ عالم تمام ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. کل من علیہا فان، جو زمین پر فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات تو آپ کے رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں حدیث ہدیہ کروا دوں پھر آپ سے رخصت ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب تم میں سے حیا اٹھ جائے پھر تم جو چاہو سو کرو. اللہ اپنی امان میں رکھے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.